بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے میموری کے بارے میں اور ڈیٹا اسٹوریج کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو میموری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. دیکھیں، کمپیوٹر میموری ایک ایسا مادی آلہ ہے جو ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے قابل ہو. اس لائن کو سمجھتے ہیں. کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، الیکٹرانک مشین ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، جیسے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے بھی ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. اس کے کسی پارٹ کو ہم کوئی نام دیتے ہیں، کسی پارٹ کو کوئی نام دیتے ہیں، اس کی اسپیسیفکیشن کے اکارڈنگ. کمپیوٹر میموری بھی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اپنا ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں آنے والے وقت کے لیے، آنے والے وقت میں استعمال کے لیے. اب دیکھیں، کمپیوٹر ایسی جگہ جہاں پر ہم اپنا ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ یہ، ہم اسے محفوظ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسے محفوظ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی فیوچر میں اس کا استعمال کرنا پڑے یا اسے دوبارہ سے دیکھنا پڑے تو ہم دیکھ سکیں، دوبارہ سے کمپیوٹر میں جائیں اور اسے دیکھیں. اب ڈیٹے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی سمپل سی اگزامپل ہے. آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں موویز دیکھتے ہیں. آڈیو میں ہمارے پاس سانگس ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں. تو وہ ہم اگر کروم سے یا پھر یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ والی چیزیں کمپیوٹر میموری میں جا کر محفوظ ہو جاتی ہیں. اب جیسے میموری ہمارے اپنے کمپیوٹر کے علاوہ اپنے موبائل فون کی بھی ہوتی ہے. اب جیسے اس میں ہم اپنی امیجز وغیرہ، اپنی تصویریں، کوئی بھی ڈاکیومنٹس، PDF میں کچھ بھی ہم وہاں پر سیو کرتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ اس کی ضرورت پڑے تو ہم اسے دیکھ سکیں یا اس سے فائدہ لے سکیں. اس طرح کمپیوٹر کی میموری بھی یہی کام کرتی ہے کہ ہم اپنے ڈیٹے کو، بس ڈیٹے کو سمجھیے گا کہ کوئی مشکل یہ بات نہیں. ڈیٹا وہی ہے جو ہمارے پاس کمپیوٹر میں یا فون میں ہمارے پاس یہ ساری گیلری میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آڈیو فارم میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ویڈیو میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یہ سارا ڈیٹا ہے. فرسٹ جو تھا چیپٹر، اس میں بھی یہ ٹرم یوز ہوئی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ بہت سمپل سی ٹرم ہے. اس میں ہمارے پاس آڈیو، ویڈیو، امیجز، یہ سارے کے سارے ڈیٹا ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹا ہو گیا. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہم اس کو فیوچر میں استعمال کے لیے، مطلب آنے والے وقت میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑے، جب بھی ضرورت پڑے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کمپیوٹر میموری کا فنکشن. یہ ایسے کمپیوٹر میموری کام کرتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمپیوٹر میموری کی دو اقسام کہ ہم پڑھتے ہیں کہ وولٹائل میموری اور نان وولٹائل میموری کیا کرتی ہے. چلیں جی پڑھتے ہیں ہم. وولٹائل میموری کیا ہوتی ہے؟ وولٹائل میموری کو پرائمری میموری بھی کہتے ہیں. اسے MCQs کے طور پر یاد رکھیے گا. وولٹائل میموری کو پرائمری میموری بھی کہتے ہیں. تو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ پرائمری میموری کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل کی. تو وولٹائل میموری میں ایک ایسا آلہ ہے اس وقت تک ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے جب تک اسے بجلی کی فراہمی جاری رہے. اس کی بہترین مثال ریم ہے. دیکھیں، یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے، ایسا آلہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا تب تک محفوظ رہتا ہے، تب تک سیو رہتا ہے جب تک ہمارے پاس بجلی کی فراہمی ہوتی ہے. اب اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں. کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائس ہے، وہ الیکٹریسٹی کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا سوئچ، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ڈیٹا تب تک محفوظ رہتا ہے اس میموری میں، اس میموری کی ٹائپ میں تب تک ڈیٹا محفوظ رہتا ہے جب تک ہم اپنا کام کمپیوٹر کے بجلی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بجلی گئی، ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس اڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا. ڈیٹا ہمارے پاس وہ خود بخود سیو نہیں ہوتا، مطلب وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. بعد میں جب لائٹ آ جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارا ڈیٹا کدھر چلا گیا، مطلب وہ گم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کی بہترین مثال ریم ہے. ریم روم میں بھی آپ آگے والے لیکچر میں پڑھیں، پر اس کی مثال یاد رکھیے گا. ریم ہے، ریم کو کہتے ہیں ریڈ اونلی میموری. اچھا، نیکسٹ ہے جو کہ اس وقت تک ڈیٹا محفوظ رکھتی ہے جب تک یہ بجلی سے منسلک رہتی ہے. جیسے ہی بجلی منتقل ہوتی ہے، ریم میں محفوظ تمام ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے.
یہ میں نے بات کی کہ ڈیٹا جو ریم میں ہوتا ہے، اب وولٹائل میموری کی مثال ریم ہے، اور ریم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا، جب لائٹ چلی جاتی ہے تب وہ سارا اڑ جاتا ہے۔ اچھا، نان وولٹائل میموری جسے سیکنڈری میموری بھی کہتے ہیں، ایسا اعلیٰ جو ڈیٹا اس وقت بھی محفوظ رکھتا ہے جب یہ بجلی سے منسلک بھی نہ ہو۔ اب اس میں ہے ہمارے پاس میموری کارڈ، فلیش ڈرائیور۔ اچھا، میموری کارڈ کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، آپ نے میموری کارڈ کا ہم تو اپنے فون میں بھی یوز کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس فون میں اسپیس کم ہو یا پھر میموری کارڈ کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، تو میموری کارڈ کا آپشن جو ہے وہ فون میں آلریڈی موجود ہوتا ہے کہ آپ میموری کارڈ اس میں ڈالیں، فون میں سم جہاں پر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ڈاٹا اپنا کچھ نکال کے ہم کچھ ویڈیوز، آڈیوز، کچھ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنی میموری کارڈ میں اسٹور کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو اگر ہمارے پاس فون بند کر جائیں، فون پاور آف کر دیں، سوئچ آف کر دیں، تو ہمارے پاس میموری کارڈ میں ڈاٹا محفوظ رہتا ہے، وہ پرماننٹ ڈاٹا محفوظ ہے، جب تک ہم اسے خود ڈیلیٹ نہیں کرتے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کی ایگزامپل ہے نان وولٹائل میموری کی۔ اب ان دونوں میں ڈفرینس کرنا آنا چاہیے آپ کو کہ وولٹائل میموری اور نان وولٹائل میموری میں چھوٹا سا ڈفرینس ہے بس، کہ وولٹائل میموری میں ڈاٹا تب تک محفوظ رہتا ہے جب تک لائٹ ہمارے پاس ہوتی، بجلی کی فراہمی جاری رہے، لیکن تب بالکل ہی وہ ڈاٹا ضائع ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس بجلی چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ نان وولٹائل میموری میں ڈاٹا بجلی کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا، مطلب بجلی جائے آئے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ آلریڈی میموری کارڈ میں یا فلیش ڈرائیو میں سیو رہتا ہے۔ تو آپ کو کمپیوٹر بند بھی ہو جائے تو اس قسم کے آلے میں ڈاٹا محفوظ ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ادھر آپ کو نان وولٹائل میموری اور وولٹائل میموری جو ہے اس کی تھوڑی سی وہ میں نے یہ ہارڈ ڈسک وغیرہ بتائی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھیں گے کمپیوٹر میموری میں ڈاٹا کی نمائندگی کس طرح سے کی جاتی ہے، انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔